رحمن رحیم مندرجہ بالا اقتباسات میں اوپر درج کیے گئے نکات کے علاوہ ایک دو نکات اور بھی ہیں قابل ذکر ہیں کہ ازدے نے وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کا یہ علامتی طور پر ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان ان تک پہنچا تو سانپ کے ذریعے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی، یعنی کہ بدی شیطانیت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کہتے ہیں نا واہ ان جیسا کون ہے۔ احادیث نبوی کے مطابق دجال کے بعد جنت جیسی چیز ہوگی۔ آج امریکہ اور یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی حیرت انگیز ترقی کر لی ہے کہ دنیا اس کے کاموں پر حیران ہے، اور موجودہ دور میں سائنس نے جتنی زیادہ ترقی کر لی ہے اس سے پہلے کبھی انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ رہا آسمان سے آگ نازل کرنے والا معاملہ، تو آسمان سے آگ صرف خدا تعالیٰ ہی نازل کر سکتا ہے۔ جادو کے زور پر آسمان سے آگ نازل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اجرام فلکی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ ایک ایسے شخص کو جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسے جھوٹا ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن انہیں کوئی معقول جواز نہیں مل رہا تھا اور ان کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف معجزوں سے بھی اپنی نبوت کو ثابت کر رہے تھے، لیکن کافر خاص طور پر ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزوں کو جادو کہتا تھا، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر اور جادوگر کہتا تھا، بلکہ اور لوگ بھی، اور وہ اس بات کو ثابت بھی کرنا چاہتا تھا۔ اسے کسی نے بتایا کہ اجرام فلکی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اس نے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کو شک کرنے کا مطالبہ کیا، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزے عطا کیے تھے، اس لیے انہوں نے شق القمر کا معجزہ دکھا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ساحر یا جادوگر نہیں ہے، وہ اللہ کی حکمت سے ہوا، بلکہ سچے نبی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جادو کے عمل سے آسمان سے آگ نازل نہیں کی جا سکتی۔ ہاں البتہ کسی سائنسی عمل سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو موجودہ دور میں جہازوں سے جو بمباری کی جاتی ہے اور مسلسل بمباری کی جاتی ہے، جنگ کے دوران کسی ملک پر جو میزائل پھینکے جاتے ہیں، اسے آسمان سے نازل ہونے والی آگ سے تشبیہ دیا جا سکتا ہے، یا جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرائے گئے وہ بھی آسمان سے آگ ہی نازل ہونے کے مترادف ہے، کیونکہ جس علاقے پر ایٹم بم گرائے جاتے ہیں اس جگہ کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو بم گرائے گئے ان کے نتیجے میں اس علاقے میں لوہے تک کی چیزیں پگھل گئیں، پتھر کے مجسموں تک پر اس کا اثر ہوا، انسان ویپرز بن کے رڑ گئے۔ اتنی ہیٹ جن لوگوں نے امریکہ کے عراق پر حملے کی خبروں کی ویڈیوز ٹی وی پر دیکھی، انہیں یاد ہوگا کہ جہازوں کی بمباری اور میزائلوں کی بوچھاڑ سے تقریباً ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ یہ تھی دجال کی دوزخ، جو اس میں نہیں گئے وہ جنت میں چلے گئے، اور موجودہ دور میں اتنی شدید بمباری اب تک صرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ہی کی ہے کہ جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ اسی طرح سے امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت تک بھی اسی طرح کی بمبارمنٹ کی۔ تورا بورا پر تو اتنی زیادہ بمباری کی کہ اسے کارپیٹڈ بمباری کا نام دیا جاتا ہے، کہ مسلسل بم گرائے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کھڑا کر لیا۔ ان کی حکومت قابل احترام ہے دنیا میں نیک لوگوں کی نظر میں۔ ایک بات اور جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ موجودہ دور میں امریکہ
روس اور یورپین ممالک نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ آج دنیا ان کے کاموں پر حیران ہے۔ وہ کسی بھی ملک کا معاشی بائیکاٹ کر دیتے ہیں، لوگ ڈر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جس ملک پر چاہتے ہیں حملہ آور ہو کر اس پر بموں اور راکٹوں اور میزائلوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی ملک میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ الٹا جس ملک پر حملہ ہوتا ہے، دنیا کے نام نہاد دانشور اس ملک کی خامیاں تلاش کرتے ہیں کہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا۔ ایسا اسی طرح جب عراق پر حملہ ہوا تو بڑے بڑے، ہر عالم کو تو نہیں کہیں گے، کچھ علماء کرام کہہ رہے تھے جی صدام نے غلطی کی۔ اچھا اس نے غلطی کی، جو لاکھوں لوگ مر گئے اور جن لوگوں نے کیمیائی ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر حملہ کیا ان کو کوئی سزا دی؟ ان دانشوروں سے ان کے اختیار ہی نہیں تھا، تو پھر بولنا نہیں چاہیے، جتنا اختیار ہو اتنا بولو۔ اس ملک کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ امریکہ کی مذمت کی جائے، بلکہ جس ملک پر حملہ ہوتا ہے اس ملک کے حکمرانوں اور امریکہ کے خلاف مدافعت کرنے والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ جس وقت عراق نے کویت پر حملہ کیا تھا تو دنیا کے تمام ممالک بشمول مسلمان ممالک عراق کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ کئی مسلمان علماء کرام اور مفکر ٹی وی پر تبصرہ کرتے وقت عراق کو برا بھلا کہہ رہے تھے، میں نے خود سنا ہے۔ میں نام بھی بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر ضرورت پڑی تو۔ وہ بندہ بھٹک گیا، بڑا قابل آدمی تھا لیکن بھٹک گیا۔ تو جب عراق نے اپنی فوجیں واپس بلا لی تو اس پر معاشی پابندیوں کا کیا جواز تھا؟ بات ختم ہو گئی نا، ٹھیک ہے اس نے غلطی اگر کر لی، اور تو اور اس پر بعد میں بھی حملے ہوتے رہے۔ اس وقت بہت کم لوگوں نے یہ کہا کہ امریکہ غلط کر رہا ہے۔ جب فوج واپس جا رہی ہے، آج کوئی قیدی کو قتل کر دیا جائے کسی یورپین امریکن قاضی کو، تو دنیا میں شور مچ جاتا ہے کہ ہو جنیوا معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ آج جب وہ واپس جا رہے تھے تو کسی نے نہیں کچھ کہا، یہ کہا کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ زبردست تھا، اس لیے زیادہ تر لوگ اس کے حق میں بیان دے رہے تھے۔ وہی بات، زبردست مارے تو رونے نہ دے۔ ایسا معاملہ صرف عراق کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ اس کے علاوہ بھی امریکہ اور یورپین ممالک کہیں بھی کسی بھی ملک کے خلاف سازش کر کے یا تو اس پر حملہ آور ہوتے ہیں یا پھر اس ملک پر کسی دوسرے ملک کا حملہ کرا دیتے ہیں، اور در پردہ حملہ اور ملک کی مدد کرتے ہیں، یا پھر جس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس ملک میں خانہ جنگی کروا دیتے ہیں۔ موجودہ اب بھی اسرائیل ہسپتالوں پر شہر تباہ کر دیا، بچے عورتیں، بچوں کی لاشیں، وہ جی یو این او کا جو ہے سیکرٹری جنرل وہ ریکویسٹ کر رہا ہے، یہی کوئی مسلمان ملک ہوتا تو چڑھ دوڑتے، زیادہ سخت لفظ بولوں کتوں کی طرح چلے گی، کیا بولیں یار۔ بڑے مکر و فریب کرتے اور چالیں چلتے ہیں۔ بوسنیا کے معاملے میں بھی بڑی مکاری سے بوسنیائی مسلمانوں کا قتل عام کروایا۔ دراصل وہ یہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ یورپ میں کوئی اسلامی مملکت قائم ہو، اس لیے انہوں نے بڑی مکاری سے بوسنیائی مسلمانوں کی نسل کشی کروائی۔ اس موقع پر امریکہ اور یورپین ممالک نے بڑی مکاری سے بوسنیائی مسلمانوں کا قتل عام کروایا۔ جس وقت سر بر کروڑ بوسنیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے، اس وقت امریکہ اور یورپ نے مل کر اقوام متحدہ کے ذریعے پابندی لگا دی۔ استعمال اقوام متحدہ کو کرتا ہے کہ کوئی ملک دونوں فریقوں کو اسلحہ نہیں دے گا۔ ان کی اس پابندی کے باوجود سربوں اور کروٹوں کے پاس تو اسلحہ تھا، انہیں پتہ تھا ان کے پاس اسلحہ ہے، پابندی ایسی لگائی، بلاک کر دیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، سپلائی لائن بند کر دی۔ لیکن بوسنیائی مسلمان بالکل نہتے تھے، اگر وہ انصاف سے کام لیتے تو پہلے دونوں پارٹیوں سے اسلحہ لیتے، اور اگر ایسا ان کے اختیار میں نہیں تھا تو پھر انہیں چاہیے تھا کہ وہ غیر جانبدار رہتے۔ ہو سکتا تھا کہ اس طرح سے بوسنیائی مسلمان بھی کہیں سے اسلحہ وغیرہ حاصل کر لیتے، لیکن یورپین ممالک اور امریکہ نے مل کر ان کی اس طرح سے ناکہ بندی کی ہوئی تھی کہ وہ کہیں سے ان کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں آ سکتا تھا۔ پہلے تو امریکہ اور یورپین ممالک نے مسلمانوں کا خوب قتل عام کروایا، اور جب انہوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اب بوسنیائی مسلمانوں کی طاقت ختم ہو گئی ہے اور اب آئندہ سے وہ یورپین نظام کے محکوم بن کر رہیں گے، ان کا ایمانی جذبہ سرد پڑ گیا جو بچے، تو پھر دنیا کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اقوام متحدہ کے ذریعے
دنیا کو دکھانے کے لیے مکر و فریب دجل سے ان کی مدد کے لیے فوجیں بھیج دیں، اور اس میں بھی اس نے پاکستان اور دوسرے ممالک کی فوجوں کو فرنٹ پر رکھا اور واہ واہ اپنی کرواتا رہا، اور بالکل رویا خواب والے جانور کی طرح دنیا امریکہ کی واہ واہ کرتی رہی اور اسے بوسنیا مسلمانوں کا نجات دہندہ مانتی رہی۔ پہلے اس نے اور اس کے اتحادیوں نے بوسنیائی مسلمانوں کو قتل عام کروایا، پھر ان کی مدد کر کے دنیا کے سامنے بھی ہیرو بن گئے۔ اس کے علاوہ پچھلے 500-600 سال میں جو ایجادات ہوئی ہیں وہ زیادہ تر امریکنوں اور یورپین نے کی ہیں، یہ اوپر والے کی وضاحت کر رہا ہوں، اور وہ ایجادات ہیں بھی بڑی حیرت انگیز۔ آج دنیا امریکہ اور روس کے اتحادیوں سے اس قدر متاثر ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جیسا کون، یورپ جیسا کون۔ یہ سائنس کا ایک دور ہوتا ہے، قوموں پر عروج آتا ہے، زوال آتا ہے۔ کبھی وہاں تاریکی ہوتی تھی، اندھیرے ہوتے تھے، کیچڑ ہوتی تھی، دلدل ہوتی تھی، ٹھیک ہے غلطیاں ہوئیں، لیکن جتنا ظلم انہوں نے تاریخ میں کیا دنیا میں کبھی اتنا ظلم نہیں ہوا۔ آج دنیا اس سے اور یورپین ممالک سے اس قدر متاثر ہے کہ ان کی تہذیب کی اندھا دھند تقلید کر رہی ہے، اور آج تقریباً تمام دنیا پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے دانشور